اور ایک بات یاد رکھیں، جب تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی امان اور پناہ تھی اس وقت تک اپنا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ کی پناہ چھوٹی سی چھٹاک بھر کی چڑیا کو حاصل ہو جائے تو وہ چڑیا ایک منہ کی کنکر میں اور دو پیروں کی کنکر میں 3 ہاتھیوں کو تباہ کرتی ہے۔ تاریخ ہے، ایک ابابیل نے 3 ہاتھیوں کو مار ڈالا، ایک چونچ کی کنکری سے، 2 پیر کی کنکری سے۔ حالانکہ ہزاروں ابابیل مل کر ایک ہاتھی پہ گرے تو بھی ہاتھی کا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ بگڑ سکتا ہے؟ نہیں بگڑ سکتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے کہ ایک ابابیل 3 ہاتھیوں کی قاتل بن گئی۔ وجہ قدرت کی امان ہاتھیوں سے ہٹ گئی اور چڑیوں کو اللہ کی امان مل گئی۔ اگر ہاتھی سے اللہ کی امان ہٹ جائے اور چڑیوں کو اللہ کی امان مل جائے تو اتنا بڑا مضبوط ہاتھی چھوٹی سی چنے کے برابر کنکر سے قتل ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا قتل کا فلسفہ، تباہی کا فلسفہ، گھروں کے جلنے کا فلسفہ، مسلمانوں کے کارواں کے لٹنے کا فلسفہ، مسلمانوں کی غربت کا فلسفہ، مسلمانوں کی ذلت کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ جب تک اللہ کی امان کسی کے ساتھ رہے گی وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہاتھی سے قدرت کی امان اٹھی، ہاتھی چھوٹی سی چڑیا کے سامنے جو ہے وہ قتل ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ اب مسلمانوں پتہ چلا جب تک تمہارے ہاتھ تمہارے ساتھ اللہ کی پناہ تھی، اللہ کی امان تمہارے سروں پر تھی، تم جدھر جاتے تھے لوگ تمہارے قدموں میں پلکی بچھا دیا کرتے تھے۔ کہیں اللہ کی امان اٹھ تو نہیں گئی؟ اللہ کی امان اٹھتی کیسے ہے؟ بس اسی پہ گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اللہ کی امان سے باہر ہو گیا، اللہ کی امان اس سے اٹھ گئی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ میری امان سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے والوں 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو دن بھر تم بے چین رہتے ہو۔ اللہ اکبر، زیورات گم ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہو۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی بے قراری ہوئی ہے، کبھی نماز کے ترک ہونے پر بھی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی پناہ کو ہٹا لیتا ہے، اور قدرت جس سے پناہ ہٹا لیتی ہے پھر ابابیل بھی اس کی قاتل بن جاتی ہے، ہاتھی مقتول بن جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ کی پناہ مل جائے پھر دشمن بھی اس کو پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، دشمن بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھو، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ خواب کا جو ہے وہ مفہوم یہ تھا یا اس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بادشاہ کے تخت کو ختم کرے گا، اس کی حکومت کو مٹا دے گا۔ ظالم بادشاہ نے اعلان کیا، خبردار جتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، آئندہ کوئی بھی باپ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، آئندہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی کہ کوئی باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ بس یہ قانون بن گیا۔ اس کے بعد خدا کا کرنا یہ، ایک بچہ ماں کے شکم میں آ گیا، جو بچے ماں کے شکم میں آئے ہوئے تھے ان کے دروازوں پر دائیاں بٹھا دی گئی، نہ بچہ پیدا ہوگا، نہ بچہ جوان ہوگا، نہ بچہ ہماری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ جو بچے پیدا ہوئے قتل ہو گئے، آئندہ کوئی شوہر بیوی کے قریب نہ جائے، جو بچے ماں کے پیٹ میں ہیں ان کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے، جب بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ مشہور سا واقعہ، لیکن اشارہ کسی اور تناظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ دائیاں کھڑی کر دی گئی۔ اللہ اکبر، ایک خاتون ہے، وہ مقدس خاتون، ایک نبی بلکہ 2 انبیاء کی ماں ہے، ایک جناب ہارون علیہ السلام کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی، 2 نبیوں کی ماں ہے۔ اس خاتون کے شکم میں بچہ
ہے جو بچہ ہے انہیں دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ تھا, ماں نے دل میں خیال کیا میرے اللہ دروازے پر دائی کھڑی ہے, اب میرا بچہ پیٹ کا, میں اس کو چھپا نہیں سکتی اور میں اس کو جو بچا نہیں سکتی, البتہ اتنا ضرور ہے میں اپنے بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں. یہ اللہ کی امان میں بچہ کیا دینا تھا کہ اللہ اکبر, وہ جو دشمن بن کر دائی کھڑی تھی قدرت نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی. یاد رکھنا دوستی اور دشمنی اپنے کردار سے نہیں ہوتی بلکہ قدرت کی مرضی پہ ہوتی ہے. اللہ کے دست قدرت میں لوگوں کے دل ہے, خدا جس کی طرف چاہتا ہے مائل کر دیتا ہے. یہ جو دشمنیوں کا ماحول ہے اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, دائی دوست بن گئی. دائی نے کہا بکری کا بچہ ذبح کر کے کاٹ کر ہانڈی میں ڈال کر فرعون کے دروازے تک پہنچا کر میں رپورٹ دے دوں گی. بچہ پیدا ہوا تو سو ہم نے قتل کر دیا. اس کے بعد ہانڈی پہنچا دی گئی. فرعون کے پاس اتنا وقت کب تھا کہ وہ سب چیک کرتا, اعتبار کر لیا, اس لیے کہ تنخواہ دار دائی نے یقین دلا دیا کہ بچہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہا کہ دیکھو پیٹ میں بچہ جب تک تھا تب تک تو معاملہ ٹھیک تھا, ہم نے جو ہے وہ بادشاہ سے جھوٹ کہا ہے, اب اگر بچہ پکڑا گیا تو صرف بچہ ہی نہیں قتل ہوگا بلکہ تم بھی مرو گی ہم بھی مریں گے, اس لیے اب اس بچے کی جان کے لیے بات اتنی ہے کہ یہ بچہ اپنے سے دور کر دو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس یہ منصوبہ لے کر آتی ہے, میں ایک صندوق لاتی ہوں, اس صندوق میں بھائی کو رکھ دیں گے اور دریا میں ڈال دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اب ان کی بیٹی کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرف جو ہے وہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھا. بہن نے بھائی کی محبت میں یوں کہا, امی بچہ تجھ سے دور رہے گا لیکن زندہ تو رہے گا, تیرے پاس رہے گا تو خطرے میں رہے گا. المختصر یہ صندوق بنائی گئی, موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا گیا, صندوق بند کر دی گئی. ماں اس صندوق کو لے کر کے چلی اور دریا میں ڈال دیا. اب ذرا تصور کریں, آپ بھی اولاد والے ہیں ہم بھی اولاد والے ہیں, ذرا سوچو تو صحیح, ایک ماں جب اپنی ممتا کو گویا کہ ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال رہی ہوگی اس کے دل نے کیا کہا ہوگا, اندازہ تو کریں. دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملا نہیں کرتی یا اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس لیے کہ دریا اپنی لہروں کی گود میں پتہ نہیں ڈالی ہوئی چیز کو کہاں تک لے جا سکتی ہے, اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں نبی کی ماں کافر بھی نہیں ہوتی, نبی کی ماں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, موسیٰ علیہ السلام کی امی جس وقت صندوق کو دریا میں ڈال رہی تھی نگاہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا میرے اللہ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں کمزور ہوں مگر تو کمزور نہیں ہے, اور جو چیز تیری امان میں دی جاتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچاتی. یہ میرا بچہ میں دریا میں ڈال رہی ہوں مگر تیری امان میں دے رہی ہوں, مجھے اتنا معلوم ہے جو تیری امان میں ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. دریا میں صندوق ڈال دیا گیا, تاریخ کی اوراق گواہ ہے, لہروں نے اپنی گود میں لیا اور لے کر کے خدا کا کرنا یہ کہ فرعون کے گھر میں جو نہر جاتی تھی اسی باغ میں لے کر کے چلی. تحفظ کے انداز تو دیکھ, تحفظ کے انداز تو دیکھ. مسلمان مایوس کیوں ہے جس کا رب وحدہ لا شریک ہو, جس کا رسول قاسم نعمت ہو, اس قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل رشتہ ٹوٹ گیا یا کمزور ہو گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اللہ اکبر. میرے اللہ کو حفاظت کے کیا انداز آتے ہیں. فرعون کے گھر کی نہر کی طرف صندوق بڑی, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا, صندوق کو دیکھا, اٹھایا, کھولا, خوبصورت سا بچہ کھیل رہا ہے, منہ میں انگوٹھا ڈال کے چوس رہا ہے اور انگوٹھا اس کی دودھ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. فرعون نے اپنی نیک بیوی سے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نے اپنے خواب کے اندر سلطنت کے خاتمے کے لیے دیکھا ہے. نیک بیوی نے کہا تیرا خواب ہے, اتنے قریب سے یہ صندوق نہیں آ رہا ہے, صندوق تو دیکھ قریب کا نہیں ہے بہت دور کا ہے, اور سن لا ولد ہونے کا دنیا تانا دیتی ہے, اسی کو بیٹا بنا لے, لا ولدی کا تانا ختم ہو جائے گا, بچپن کا تانا ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیں کام آئے گا. بیوی کی بات دل میں اتر گئی. فرعون نے گود میں لیا اور لینے کے بعد کہا کہ دائیوں کو بلاؤ میرے بچے کو دودھ پلاؤ. لیکن ساری دائیاں کھڑی ہو گئی, کسی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا.
حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, اس نے کہا بادشاہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو بچے بڑی نفیس طبیعت رکھتے ہیں, طبیعتوں میں نزاکت رکھتے ہیں, وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے, وہ اس دائی کا دودھ پیتے ہیں. بادشاہ نے کہا اگر وہ دائی کا دودھ میرے گھر کے بچے نے پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا, تجھے بھی منہ مانگا انعام دوں گا. حضرت موسیٰ کی بہن دوڑی گئی اور اس کے بعد آئی اور آ کر کہتی امی چلو تمہارا بیٹا قدرت نے تمہیں واپس کر دیا. حضرت موسیٰ کی امی آئی, موسیٰ نے ماں کو دیکھ کے مسکرایا اور مسکرا کر کے جب ماں کو دیکھا ماں نے گود میں لیا. لینے کے بعد جیسے ہی سینہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی دودھ پینے لگے. فرعون نے کہا تو بڑی عظیم دائی ہے, اب روزانہ تجھے آ کر کے دودھ پلانا اس بچے کو, ہم تجھے رقم ادا کریں گے اور ہو سکے تو ہمارے محل میں آ کر رہو, ہم اپنا محل تمہیں دیتے ہیں, اس میں تمہیں قیام کرنا ہے, بس اتنا ہے کہ اس بچے کو تمہیں دودھ پلانا ہے. جب موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلا رہی تھی تو قدرت نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ القا فرمایا, موسیٰ کی امی دیکھ لے جو چیز ہماری امان میں دی جاتی ہے ہم اسے کس شان کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں. اگر اپنی امان میں رکھتی تو خطرہ تھا, جب اللہ کی امان میں دیا تو دشمن بھی دودھ پلوانے پہ مجبور ہو گیا ہے, دشمن بھی گویا کے پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے. پتا چلا جب قدرت کسی کو امان عطا کرتی ہے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج امت مسلمہ اللہ کی امان سے محروم ہو گئی, اس لیے دوست بھی قاتل بن گئے. اگر اللہ کی امان مل جائے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہو جائے. شرط ہے اللہ کی امان, اور اللہ کی امان صرف کانفرنسوں سے نہیں مل سکتی, اللہ کی امان زبانی نعروں سے نہیں مل سکتی, اللہ کی امان زبانی دعووں سے نہیں مل سکتی. اللہ کی بارگاہ میں جھکو, اللہ تمہیں اپنی امان عطا فرمائے گا, اور جب وہ امان عطا کرے گا تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے. لیکن افسوس ہم نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم تو ضائع کر سکتے ہیں, مسجدوں سے اپنا تعلق کمزور ہو گیا.